منیب بھائی آپ کا ظاہر ایک سیاسی آپ نظر رکھتے ہی ہیں اور آپ کا ایک لیگل بیک گراؤنڈ بھی ہے, یہ آپ کتنا سیریس دیکھتے ہیں اس کو, اس معاملے کو؟ وزیر اعظم صاحب کے ریمارکس بھی ہمارے سامنے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جاتی ہے اور وہ سماعت کے لیے منظور ہو جاتی ہے کل اس پہ. یہ کچھ سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب کے لیے, آپ کو لگتا ہے نہیں؟ بہت شکریہ بنامی صاحب. گزارش یہ ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے, نیچرلی اگر دیکھا جائے مطلب کوئی اتنا اٹس این انکالڈ فار اسٹیٹمنٹ, کسی وزیر اعظم کے منہ سے یہ الفاظ اگر نکلیں تو ان کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بہت اچھی بات ہے. ایک ایگزیکٹو ہیڈ ملک کا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک کی عدلیہ کے اندر کالی بھیڑیں ہیں. اب ایگزیکٹ ریفرنس جو اٹارنی جنرل دے رہے تھے انہوں نے تو ظاہری بات ہے, از اے ویری آرٹیکولیٹڈ پرسن, تو نیچرلی انہوں نے کہا کہ نہیں جی موجودہ سے تعلق نہیں ہے, ماضی کے ججز سے تعلق ہے. لیکن ایز رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ مطلب وہ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کو ریلیف کا معاملہ تو پھر آج کل کے جج صاحبان بائی اینڈ لارج ادھر سے ہوتا ہے. ہاں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بندیال صاحب کی سپریم کورٹ تھی اس کے اندر ایک بڑی ڈسٹنکٹ ڈویژن موجود تھی. بائی دا وے وہ ڈویژن آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن اس وقت کیونکہ ایک سلسلہ موجود تھا اور امپریشن یہ ملتا تھا کئی معزز جج صاحبان کی جانب سے کہ وہ جج کم اور عمران خان صاحب کے وکیل کے طور پر زیادہ خود کا اپنا کنڈکٹ رکھتے تھے. بہرحال یہ درخواست آ جانا, کہہ دینا لاہور ہائی کورٹ کے اندر جی کہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں وزیر اعظم, تو ٹھیک ہے, بٹ میرے خیال میں نان سٹارٹر ہے, اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے. ہاں اگر آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان اس کا نوٹس لیتے یا عدلیہ کے اندر 4-5 جج صاحبان لکھتے ٹو دی چیف جسٹس کہ دیکھیے جی یہ تو انہوں نے پرٹیکولرائز نہیں کیا, لیکن یہ تو بڑی ایک بے عزتی ہے کہ وہ ہمارے ملک کی عدلیہ کو وچ اوبویسلی دیز ججز آر پارٹ آف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان میں کالی بھیڑیں ہیں. اطہر من اللہ صاحب کا یہ فرمانا کہ نہیں جی کالی بھیڑیں نہیں ہیں, اگر ہیں تو پھر آپ ریفرنس لے آئیے, دیٹ بیسکلی مینس کہ آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو بتا دیں, ادروائز عدلیہ خود اس کے اوپر کوئی کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو نہیں کر رہی وزیر اعظم کو, یا اظہار وجوہ کا نوٹس ایشو نہیں کر رہی. سو ٹھیک ہے یہ چھوٹی موٹی سلسلہ چلے گا, بٹ میں آپ کو ایک ضرور بات بتا دوں بدامی صاحب اینڈ دس آرگومنٹ کہ شہباز شریف صاحب بحیثیت صحافی, ایز مچ ایز آئی نو ہم, obviously we all know him ایز اے پولیٹیشین, وہ اپنی جو لڑائیاں ہیں وہ بڑی کیئرفلی پک کرتے ہیں. وہ راہ چلتے لڑتے ہوئے آپ کو کم نظر آئے ہوں گے لوگوں سے, تو وہ ہی از ویری پرٹیکولر اباؤٹ, ہی از ویری میٹیکولس اباؤٹ پکنگ اپ ہز وارز. تو یہ جو انہوں نے لڑائی چنی ہے اس کے اندر انہیں پتا ہے کہ ہی اسٹینڈز ہز گراؤنڈ, اینڈ اوبویسلی ان کو ایک حمایت حاصل ہے پاکستان کی مقتدرہ کی بھی, اسٹیبلشمنٹ کی بھی. تو ظاہری بات ہے وہ اسی حلے کے اندر انہوں نے بحیثیت ایگزیکٹو ہیڈ یہ بات کی ہے. آف دا ریکارڈ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو وہ بحیثیت ایک پولیٹیشین, بحیثیت ایک وزیر اعظم شاید جذبات رکھتے ہوں, لیکن یہاں انہوں نے یہ جو لڑائی ہے یا جو اختلاف ہے اسے بڑے سوچ کر چنا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, میری بالکل رہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب از ناٹ ون آف دوز کی جو جب تنقید کا معاملہ ہے تو بس ایسے ہی جذبات میں بول دیا تو بول دیا, اور خاص طور پر وہ جانتے ہیں کہ عدلیہ کے حوالے سے ایک وزیر اعظم پاکستان کی بات کرنے کی کیا سنگینی, کیا حساسیت ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کچھ ایک مخصوص ماحول دیکھا ہے یا شاید ادارے بھاپے ہیں, بہت کچھ دیکھا ہے, تو یہ اس حد تک گئے ہیں, مجھے بھی ایسا لگتا ہے. سو اطہر کاظمی صاحب یہ ٹھیک ہے, یہ تو منیر صاحب نے اپنی رائے دی ایک وکیل کے ایسے سے بھی کہ شاید یہ معاملہ اتنا آگے نہ چلا جائے کہ ہم کہیں جناب کل کو شہباز شریف فارغ ہو جائیں گے جی کہ آپ نے توہین عدالت کر دی. لیکن یہ تو کوئی راز نہیں ہے کہ ظاہر ہے اس وقت کسی بھی طور پہ آئیڈیل ریلیشن شپ سے بہت دور ہے نا عدلیہ اور مقتدرہ, اور ظاہر ہم جس سے بات کر رہے ہیں, اور بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ تناؤ بھی آگے مزید بڑھ رہا ہے. اگر آپ کی رائے مختلف ہو تو بتائیے گا, ورنہ لگ رہا ہے کہ یہ تو بڑھے گا بھی تناؤ. تو اس کا پھر نقطہ انتہا کیا ہو سکتا ہے, یہ بڑھتا بڑھتا کدھر پہنچ جائے گا کاظمی صاحب؟ دیکھیں ابھی تو ابتدا ہے, آگے کیا ہوتا ہے, ابتدا عشق خیر ہوتا ہے کیا, اچھا ہوتا کیا آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. آئی ہوپ کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آج شہباز شریف صاحب جیسا دھیما مزاج وزیر اعظم بھی کیوں عدلیہ کے خلاف بات کرے, یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے. یہ وہی عدلیہ ہے وسیم بدامی صاحب جو اب سے چند ماہ پہلے تک, الیکشن سے پہلے تک عدلیہ کے ہر فیصلے کی جیسے تذلیل کی گئی, جیسے مذاق اڑایا گیا. جب شہباز شریف صاحب پچھلی دفعہ وزیر اعظم تھے, ملک کے سپریم کورٹ نے کہا کہ 14 مئی کو الیکشنز ہوں گے, آپ نے الیکشنز کروانے, تو ان کی کابینہ کے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے آپ کروا لیں الیکشن, آپ کروا سکتے ہیں تو آپ کروا لیں. یہ وہی ہائی کورٹس ہیں جن کے معزز جج صاحبان کہتے تھے بھائی ہم کیا کریں, ہم تو آپ کو ضمانت دیں گے, آپ باہر جائیں گے, وہ حکومت دوبارہ آپ کو پکڑ لے گی, آپ پریس کانفرنس کر لیں. اس وقت ان کو عدلیہ میں کوئی پرابلم نظر آ رہی تھی. تو آج اگر شہباز صاحب اس حد تک جا رہے ہیں, شہباز صاحب جیسا آدمی, تو کیوں جا رہا ہے؟ اس کا ان کو بھی پتہ ہے نا کہ آگے میچ ہے, آگے
ان کو یہ پتا ہے کہ عدلیہ جو ہے میرے حکومت کو خوش کرنے کے لیے فیصلے نہیں کرے گی, وہ اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروائے گی, چاہے وہ لوور جوڈیشری ہو, ہائی کورٹس ہوں یا پھر سپریم کورٹ ہو. تو یہ ایشو ہے. جب عدلیہ اگر وہ یہ کوئی بتا دیتے یہ فیصلہ ایسا ہے جو آئین اور قانون کے منافی ہے, تو وہ اس کے اوپر آپ ضرور تنقید کریں. فیصلوں پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں, جس طرح 13 جنوری پر فیصلہ ہے, جس طرح بلے کا نشان لیا گیا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور بینچ میں دیگر لوگوں نے وہ فیصلہ دیا, وہ پبلک پراپرٹی ہے, اس پہ سب تنقید کرتے ہیں, بلکہ عالمی دنیا بھی اس پہ تنقید کرتی ہے, اور اس کو ایک جو اچھے جمہوری فیصلہ نہیں. قاضی صاحب میں نے آپ اس پہ بتائیے نا, پھر میں یہ سوال مالک صاحب سے بھی کروں گا اور عامر صاحب سے بھی, کہ یہ تناؤ بڑھتا اس کا نقطہ انتہا خدا نہ خواستہ کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہو, وہ تو ہماری خواہش ہو سکتی ہے, لیکن تجزیہ کیا ہے کہ یہ کدھر تک جا سکتا ہے معاملہ؟ نہیں, اکتوبر تک تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں بھی جائے گا. اکتوبر نومبر تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی معاملہ کہیں بھی جائے گا. ایسے ہی چلے گا, مجھے ایسے ہی چلے گا. ہاں اچھا, اس میں منیب صاحب اس سال کے اگلے سال کے یہ بتا دیں بھائی قاضی صاحب, یہ دونوں ہی امپورٹنٹ ہے, اس سال کا بھی اور اگلے سال کا بھی. ہاں پہلے ہم وہ ستمبر کو ستمگر کہتے تھے, اب اکتوبر نومبر بڑا عام ہو گیا ہماری تاریخ میں, باوجود نومبر تو ہمیشہ ہی رہتا ہے, ابھی اکتوبر بھی. مالک صاحب کیا آپ, سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر, آئی ایم ریئلی گریٹفل. آپ کا کیا اوپینین ہے کہ ظاہر یہ تو کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ عدلیہ اور مقتدرہ میں ایک تناؤ تو بڑھ رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ, تو یہ اس کا کیا نقطہ انتہا ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کے بیان کی. جی اب وسیم, شہباز شریف صاحب اور نواز شریف دو مختلف شخصیات ہیں. یس, نواز شریف صاحب تو کئی بار جذبات میں زیادہ بول جاتے ہیں, یا ہی گیٹس ایکسائٹیڈ, کیریڈ اوے بائی دی مومنٹ, بہت زیادہ نہیں, کبھی کبھی. لیکن شہباز صاحب بہت کیلکولیٹڈ بات کرنے والے آدمی ہیں. اس دن جو ان کا یہ جملے تھے کہ بلیک شیپ اور یہ سارے, میرا خیال ہے بڑے نپے تلے تھے اور سوچ سمجھ کے بولے ہیں وہ. یہ کوئی ہیٹ آف دا مومنٹ کے جملے نہیں تھے. اور اس کا ایک کلیئر پیٹرن تھا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا جو پارلیمان کے اندر, سینٹ کے اندر جو ساری تقریریں ہوئیں, ایک کمپلیٹ ایک پیٹرن ہے کہ جہاں پہ جوڈیشری کے کچھ حصے گورنمنٹ سے ٹکرا رہے ہیں, کچھ نہیں ٹکرا رہے, اینڈ وائس ورسا. لائک اگر آپ دیکھیں تو سرکار کو چیف جسٹس پسند ہے, لیکن سپریم کورٹ کے کئی ججز پسند نہیں, بشمول احترم منیلا صاحب اینڈ ادرس. سملرلی سرکار کو چیف جسٹس ہائی کورٹ پسند ہیں, لیکن وہ 6 ججز پسند نہیں ہیں. اور پی ٹی آئی اور دوسرے لوگوں کا ایگزیکٹلی وہی ریورسل کے اندر سب کچھ ہے. جو ٹف چل رہا ہے اور جوڈیشری اس کو اور بھی بڑھا رہی ہے, اس طرح کے مثلاً آج آپ نے جو پڑھا ہوگا کمیونیکے فارمیشن کمانڈر, جی ہم نے آپ نے بھی جب جوائن کیا اس سے پہلے ہم نے پورا پڑھ کے سنایا اس کا خلاصہ. ہاں, اب اس میں جو 9th مئی کے اوپر بڑی سخت زبان استعمال ہوئی ہے. مجھے اب ایک چیز بتائیے, اس ملک میں 9th مئی والا جو انسیڈنٹ ہے اور اس کے جو آفٹر میتھ میں جو ہوا اور ساری پالیٹکس, اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب ہوتا کیا 9th مئی کا. یہ ایک سائڈ پہ لگنی چاہیے معاملہ. میری سمجھ سے باہر ہے کہ سپریم کورٹ اس کو کیوں لٹکا کے بیٹھی ہوئی ہے. ہر باری فوج کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی 9th مئی میں فیصلے کریں آئدر, اور سپریم کورٹ بھی اس مسئلے کو اور فیسٹر کر رہی ہے اس کو, اور اس کے نتائج پولیٹیکل, اس کے نتائج لیگل کمپلیکیشنز نہیں ہیں. اس کی وجہ سے پولیٹکس میں بہت زیادہ اور سختی اور پولرائزیشن آ رہی ہے. بھیا آپ فیصلہ کر دیں کہ سویلین عدالت میں جائے گا یا نہیں جائے گا, ملٹری کورٹس کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی, ایٹ لیسٹ لیٹس موو آن. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ ٹاپ پرائرٹی کا کیس یہ کیوں لٹکا کے بیٹھی ہوئی سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کولیشن ہے, چیزوں کو لٹکا رہی ہے. آگے کولیشن ہے. دیکھیے آج جو کمیونیکے کے اندر بھی کیا تھا, وی وانٹ ٹرانسپیرنٹ اسپیڈی جسٹس, دیکھیں نا, شفاف عدالتی کارروائی کے بغیر ملک 9 مئی کے سازشی عناصر کے ہاتھوں یرغمال رہے گا. اس میں صرف 9 مئی والوں کو پیغام نہیں, عدالت کے لیے بھی جملے ہیں. ماضی میں 3 سینٹرز آف پاور تھے نا, گورنمنٹ, فوج اور عدلیہ. ہوتا ہم نے ہمیشہ دیکھتے رہے کہ جب 2 ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں تو تیسرے کو ذرا اپنی ری تھنک کرنی پڑتی ہے کہ اپنی پوزیشن اور سب کچھ. اس بار یہ تینوں بڑا اکڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں. گورنمنٹ کی تو مجھے سمجھ آتی ہے, گورنمنٹ تو بڑی خوش ہے کہ جتنا عرصہ جھگڑا رہے عدالتوں کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, جتنا عرصہ عمران خان کی اور بڑھتی جائے لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ان کو تو فائدہ ہے, بیکاز ان کی دونوں لڑائیاں کسی اور کے گلے پڑ گئی ہیں. سو وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے ٹینشن نیچے لانے کے لیے, بیکاز اگر کہیں ٹینشن نیچے آتی ہے اور اس کا فائدہ عمران خان کو زیادہ ہوتا ہے, اور میں بات کر رہا ہوں آزادی کی, لیٹ سے وہ بیل آؤٹ ہوتے ہیں, گورنمنٹ کو نقصان ہوتا ہے, تو وہ
گورنمنٹ کا بہت نقصان ہے, یہ افورڈ ہی نہیں کرتے کہ وہ باہر آئیں. اس لیے اب اصل چیز طے ہونی کہ جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ یہ کیسے پل بیک کرتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے, یہ ناممکن نہیں ہے. دیکھیں فار ایگزامپل, اگر آج آرمی چیف کی ملاقات ہو چیف جسٹس کے ساتھ, چاروں چیف جسٹسز کے ساتھ ہائی کورٹس کے, اور وہ کہ ٹھیک ہے یار ہم انکوائری کھولتے ہیں, کون سے ہمارے افسروں نے بدماشی کی ہے, کنہوں نے آ کے یہ اتنی انٹروژن کی ہے, ہر ایک کو فیس سیونگ مل جائے گی. بٹ میں آگے بڑھتا ہوں تو بات کرتا ہوں.